الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے، ادب سے، شوق سے حضور کی بارگاہ میں ادب سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین۔ لائق صد عزت و تکریم، زینت مسند صدارت، یادگار اسلاف، پیکر اخلاص و محبت، حضرت قبلہ حضور پیر خواجہ شہزاد احمد چشتی نظامی میروی حفظہ اللہ تعالی، حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر خواجہ فیصل احمد میروی صاحب اور جملہ خانوادہ میرا شریف کے صاحبزادگان، برادران اسلام، وابستگان طریقت، الحمدللہ آج 3 محرم الحرام ہے اور میرا شریف کی اس پرنور دھرتی پر ہم سب اللہ کے ایک مقبول بندے حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ پیر احمد میروی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس پاک کی نشست میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ یہ وہ عظیم دھرتی ہے کہ جسے حضور پیر پٹھان حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر کا فیض نصیب ہوا ہے، اور یہ وہ دھرتی ہے کہ جسے حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ میرا نہیں بلکہ میرا شریف کہا کرتے تھے کہ اس دھرتی کو ہم نے اپنی فقر کی سلطنت میں داخل کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ تو جس دھرتی کو اللہ والے اپنا کہہ دیں پھر وہاں آنے والا بدبخت نہیں رہتا بلکہ سعادت مند بن جاتا ہے، اس کا نصیب بیدار ہو جاتا ہے، اس کا ظاہر و باطن جو ہے اس میں اجالا پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی شانوں میں سے ایک شان یہ ہے کہ اللہ کا ولی کبھی بخیل ولی نہیں ہو سکتا۔ جو ولی ہوتا ہے وہ سخیوں کا شہنشاہ ہوتا ہے، وہ نوازنے والا ہوتا ہے۔ اللہ خود سخی ہے اور وہ اسے ولی بناتا ہے جو سخی ہو۔ تو سخیوں کے پاس جب کوئی آتا ہے تو خالی واپس نہیں جاتا بلکہ اس کا ظاہر بھی روشن ہو جاتا ہے، اس کا باطن بھی روشن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم جب ان خانقاہوں پہ حاضر ہوتے ہیں تو یہی فیضان سمیٹنے کے لیے، ان اللہ والوں کی نظر کا فیض لینے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صاحب عرس کا فیضان نصیب فرمائے۔ میں اکثر اپنی گفتگو کے آغاز میں عرض کیا کرتا ہوں کہ تاجدار گولڑا حضرت قبلہ پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ گولڑے سے چلتے تھے اور ٹرین کا لمبا سفر کر کے پاک پتن حاضری دیتے تھے، اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے عرس پاک کی تقریبات آج کل جاری ہیں پاک پتن شریف میں، تو وہاں حاضر ہوتے، بہشتی دروازے سے گزرتے اور وہاں سے فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے
کہ حضرت قبلہ پیر عمر اچروی رحمت اللہ علیہ ہمارے مسلک کے عظیم خطیب تھے، ان کی بات یاد آ گئی کہ وہ بہشتی دروازے سے گزر کے واپس آ رہے تھے، ٹرین میں بیٹھے تھے، تو ایک منکر ملا ان کے پیچھے لگ گیا۔ اس نے کہا یہ اللہ والوں کے پاس آپ کیا لینے جاتے ہیں؟ آپ پاک پتن سے آ رہے ہیں؟ کہا الحمدللہ میں حاضری دے کے آ رہا ہوں۔ کہا اچھا تو آپ بہشتی ہو کے آ رہے ہیں، آپ جنتی ہو کے آ رہے ہیں؟ تمسخر کیا، استہزاء کیا، ٹھٹھا کیا۔ آپ سمجھ گئے، آپ بڑے حاضر جواب تھے۔ آپ نے کہا دعویٰ نہیں ہے، اللہ کے کرم سے امید ہے کہ جب بابا فرید جنت میں جائیں گے تو ان کا لڑ پکڑ کے میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نواز دے گا، میرے اوپر بھی کرم فرمائے گا۔ تو وہ آپ کو کبھی ادھر سے سونگتا، کبھی ادھر سے سونگتا، کبھی کپڑوں کو جو ہے وہ ناک سے سونگتا اور پھر ہنستا۔ آپ نے کہا مولانا مجھے سونگ کیوں رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ اس لیے سونگ رہا ہوں کہ حدیث پڑھی ہے کہ جنتیوں سے خوشبو آتی ہے، تو آپ سے تو پسینے کے ببوکے اٹھ رہے ہیں، خوشبو نہیں آ رہی، تو اگر جنتی ہو کے آتے تو آپ سے خوشبو آتی۔ آپ بڑے حاضر جواب تھے، آپ نے منہ بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا ذرا ساری حدیث پڑھو۔ حضور نے فرمایا کہ جنتی سے خوشبو آتی ہے، لیکن جنتی سے اسے خوشبو آتی ہے جو خود بھی جنتی ہوتا ہے۔ جنتی سے اسے خوشبو آتی ہے جو خود جنتی ہو، اسے وہ فیض نصیب ہوتا ہے، اور جو خود جنتی نہ ہو، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 1000 سال کی مسافت سے بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، اور اس کو جنت کا عرف اور اس کی خوشبو کا ایک ذرہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ فوری طور پہ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کا منہ بند ہو گیا، وہ ساکت اور مبہوت ہو گیا، اور آپ نے بتا دیا کہ جو اہل جنت کے پاس جاتا ہے محروم نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اسے بھی ولیوں کے سنگ جنت عطا فرما دیتا۔ تو حضرت پیر میر علی شاہ تاجدار گولڑا کا مشہور واقعہ میرے منیر میں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جب آپ وہاں گئے تو ایک مولانا آ گئے، انہوں نے کہا آپ بڑے فاضل ہیں، علامہ ہیں، ہندوستان کے بڑے علماء سے آپ نے پڑھا ہے، شیخ الحدیث ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، آپ پاک پتن کیا لینے آتے ہیں؟ یہاں تو شرک ہوتا ہے۔ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب جلال میں آ گئے، فرمایا کون سا شرک ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نعرہ لگنا چاہیے اللہ کا، نعرہ لگنا چاہیے رحمان کا، یہ کہتے ہیں حق فرید یا فرید، بولے نا ذرا، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ تو وہ کہنے لگا یہاں فرید فرید کے نعرے لگتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نعرہ نہیں لگتا، آپ یہاں کیا لینے آتے؟ تو پیر میر علی شاہ صاحب نے قرآن کی روشنی میں جواب دیا، فرمایا مولانا میں گولڑے سے چلتا ہوں، پاک پتن صرف یہ دیکھنے آتا ہوں کہ میرے رب نے فرید سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے یا پورا نہیں ہو رہا ہے، وہ پورا ہو رہا ہے یا پورا نہیں ہو رہا۔ کہا وہ کون سا وعدہ اللہ نے فرید سے کیا؟ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فرمایا اے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، تو میرے نام کی مالا جپ میں تیرے چرچے کروں گا، تو مجھے رحمان کہہ میں تجھے فرید کہوں گا۔ تو فرمایا میں تو یہ دیکھنے آتا ہوں کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ بابا فرید اپنی زندگی کے مطابق ذکر کر کے چلے گئے، ان کا عمل محدود تھا، اللہ کی جزا لا محدود ہے، بولیے اللہ کی جزا لا محدود ہے۔ حضرت خواجہ احمد میروی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے نام کی مالا جپی، علم حاصل کیا، صوفیاء کرام کے قدموں میں بیٹھے، حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان حاصل کیا، اور اللہ اللہ کرتے رہے۔ وہ خود تو چلے گئے، اب اذکرکم پہ عمل ہو رہا ہے کہ وہ ذکر کر کے چلے گئے، اب اللہ تعالیٰ زبانوں پہ ان کا ذکر جاری فرما رہا ہے۔
اب اللہ ان کا ذکر لوگوں سے کروا رہا ہے. یہ مقام محبوبیت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے. حضرات محترم، میں نے حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات مبارکہ کے ملفوظات میں پڑھا، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ علم و حکمت اور تصوف کا وہ عظیم شاہکار تھے، اور وہ تاجدار تصوف تھے کہ ساری زندگی آپ نے اپنی خانقاہ پہ علم و حکمت اور طریقت کا فیضان عام کیا. آپ حضرت شاہ سلیمان توسوی کی زندگی میں پڑھیں، وہ مجرد صوفی نہ تھے، وہ صرف خشک ملا نہ تھے، وہ اللہ رب العزت کے اس فیض کے امین تھے کہ اپنی خانقاہ توسا شریف میں بیٹھ کر بیک وقت صوفی بھی تھے، عالم بھی تھے، مجدد وقت بھی تھے، بہت بڑے ریفارمر اور مصلح بھی تھے. اور خانقاہ توسا شریف سے آپ اگر پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ توسا شریف میں جہاں ایک طرف مہمانوں کے لیے سرائے تھا جہاں مہمان رکتے، لنگر جاری رہتا، دوسری طرف ایک بہت بڑا دینی ادارہ تھا جہاں 700 سے زیادہ دینی طالب علم ایک وقت میں رہ کر وہاں علم حاصل کرتے تھے. اور ہر طالب علم کو صبح ناشتے کے اندر 1 پاؤ دیسی گھی ہر روز ہر ہفتے میں دیا جاتا، ساتھ جو ہے وہ بہترین قسم کا کھانا دیا جاتا. ایک ہسپتال قائم تھا، طلباء کا علاج وہاں سے مفت کروایا جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ تحقیق کا سنٹر قائم تھا، علماء کی نشست قائم تھی، خلفاء کا نظام قائم تھا. آپ نے ایک جامع نظام تصوف عطا فرمایا. اور جب آگے فیض دینے کی باری آئی تو آپ کے پوتے حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی کریم رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت چھوٹے تھے اور عمر چھوٹی تھی. آخری وقت حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ کا آیا تو دیکھا کہ میرا پوتا سامنے بیٹھا ہوا ہے. فیض دینے کا وقت تھا، نگاہ ہونے کا وقت تھا. تو آپ نے فرمایا، اور لوگوں کو بھی امید تھی کہ شاید کسی اور کو یہ فیض ملے گا، شاید کوئی اور حضرت شاہ سلیمان توسوی کے فیض روحانیت کا وارث بنے گا. لیکن آپ نے اپنے پوتے سے ایک سوال پوچھا. آپ نے فرمایا، اے میرے پوتے یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں اپنا جانشین مقرر کر دوں تو پھر بعد میں میرے مریدین اور اس خانقاہ سے کیا سلوک کرو گے، زندگی کیسے گزارو گے؟ تو آپ نے فارسی زبان میں ایک جملہ فرمایا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے. ہاتھ باندھ کے اپنے دادا جان سے عرض کیا، حضور میں اور تو کچھ نہیں کر سکوں گا، میں نکما ہوں، میں آپ کے فیض کو اور تو نہیں سنبھال سکوں گا، اتنا وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ آپ کے مریدین اور میرے پیر بھائی اور آپ کے در سے فیض لینے والے جو فقیر آئیں گے میں ان کے جوتے سیدھے کروں گا، میں ان کے جوتے سیدھے کروں گا، میں ان کی خدمت کروں گا. جب یہ خدمت کا جملہ فرمایا، جب ان کا امتحان حضرت شاہ سلیمان توسوی نے لیا، اسی ایک جملے میں انہوں نے امتحان کامیاب کر لیا. کیونکہ تصوف خدمت خلق کا نام ہے، تصوف اللہ کی مخلوق کی خدمت کا نام ہے. جب آپ نے یہ کہا تو فرماتے ہیں کہ قریب بلا کر آخری وقت میں جبکہ تصوف اپنے جوبن پہ تھا، حضرت شاہ سلیمان توسوی نے اپنے پوتے کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فرمایا میں نے اپنی روح اپنے پوتے میں پھونک دی ہے، جو کچھ میرے پاس تھا میں نے اپنے پوتے اللہ بخش کے حوالے کر دیا ہے. بس پھر کیا تھا، ایک نگاہ ہو گئی تو حضرت خواجہ اللہ بخش کی سیرت میں حضرت شاہ سلیمان کے جلوے نظر آنا شروع ہو گئے. یوں فیض منتقل ہوتا ہے، یوں یہ سلسلے آگے بڑھتے ہیں. پھر حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی نے اس فیضان کو یوں تقسیم کیا کہ اسی دور میں حضرت خواجہ احمد مہروی رحمت اللہ تعالی علیہ جو پہلے حضرت شاہ سلیمان توسوی کے دستے حق پرست پہ بیعت کر چکے تھے، اپنا دل توسا کی دھرتی پہ دے چکے تھے، اور ان کا آنا جانا توسا شریف کی سرزمین پہ تھا، اور زندگی کا کوئی اور شغل نہ تھا، اپنے شیخ کی زیارت کرنا، اپنے شیخ کے قریب رہنا، اپنے شیخ کے قدم چومنا، یہ ان کا اوڑھنا بچھونا تھا. تو اس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری. پھر ان خانقاہوں سے کیا ملتا ہے؟ میں ایک اور بات یہاں
حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب کسی شیخ کے آستانے پہ اس کے شیخ کی بات کی جائے تو ان کی روح متوجہ ہو جاتی ہے، پھر ان کا فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس نیت سے آج میں حضرت خواجہ اللہ بخش کریم توسوی کا یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ کا ایک مرید تھا، ریڑی باندھ تھا، ریڑی لگاتا، فروٹ بیچتا، سبزیاں بیچتا، اور یہ واقعہ مجھے خود حضرت خواجہ کرما والی سرکار جن کا ابھی 1 سال پہلے وصال ہوا، انہوں نے یہ سنایا اور میں نے ان کی زبان فیض ترجمان سے سنا۔ فرماتے ہیں وہ سبزی بیچتا تھا، ریڑی لگاتا تھا، اور ظاہری طور پہ اس کے اعمال اتنے اچھے نہ تھے کہ اس کا شمار صالحین میں ہو جاتا۔ تو ایک بندہ جو ہے وہ کہنے لگا، دیکھو توسے والوں کا مرید ہے اور اس کی حالت کیا ہے، فقیر ہے، کوئی پکا نمازی بھی نہیں ہے، یہ کیسا ہے؟ تو یاد رکھو کہ مرید کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں شیخ کی تصویر نظر آئے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہونا چاہیے، اسے پتہ ہو کہ مجھے دیکھ کے میرے اندر سے لوگ میرے شیخ کی تربیت کو ڈھونڈیں گے۔ تو اس لیے مرید پہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج ایسے بھی صوفیاء کے سٹیج ہیں جن سے ساری باتیں ہوتی ہیں، نماز کی بات نہیں ہوتی، اور بہت کچھ سکھایا جاتا ہے، لیکن نماز روزہ جو ہے اس کی تبلیغ و اشاعت کا کام بہت سی خانقاہوں سے رک گیا ہے، میلے ٹھیلے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہتا ہے، لیکن نماز روزے کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن ابھی جب میں آ کے بیٹھا تو آپ کی خانقاہ سے جو پیغام آپ کو جا رہا تھا وہ یہی تھا کہ 5 وقت نمازی بن جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہو جاؤ۔ اور میں حضرت قبلہ حضرت خواجہ احمد میروی کے ملفوظات میں پڑھ رہا تھا، یہاں ماشاءاللہ ادارہ قائم ہے، تو میں نے یہاں ایک طالب علم ہیں جو حضرت کے ادارے میں پڑھتے ہیں، میں نے کل ان سے کہا مجھے حضرت کے ملفوظات میں سے کوئی چیز بھیجیں، تو انہوں نے مجھے واٹس اپ کی، بہت سی چیزیں میں پڑھتا رہا، تو اس میں ایک شے میں نے پڑھی کہ حضرت خواجہ احمد میروی رحمت اللہ تعالی علیہ صوم و صلات کے پابند تھے، تہجد گزار تھے، اور یہ اولیاء کی شان ہے، اور کبھی نماز کے معاملے میں سستی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کے یہ میں ان کے مریدین متوسلین کو ایک تحفے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، 5 کتابیں ہر مرید کو پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضرت خواجہ احمد میروی کے ملفوظات میں ہے، اس لیے جو اس آستانے کے متوسلین ہیں، جو حضرت سے محبت رکھنے والے ہیں، ان کے گھر میں یہ 5 کتابیں ہونی چاہیے، اور آپ کو حضرت شیخ سے یہ سبق ملتا ہوگا۔ ان میں سے پہلی کتاب حضرت خواجہ احمد میروی جو جس کی تلقین فرماتے، اس کا نام کیمیائے سعادت ہے۔ بولیے کیا نام ہے؟ کیمیائے سعادت، حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصنیف لطیف ہے، اور تصوف کی کتاب ہے۔ دوسری کتاب جس کا تذکرہ حضرت فرماتے وہ تذکرۃ الاولیاء، حضرت شیخ فرید الدین عطار کی کتاب ہے، جو تصوف کے اوپر ایک عظیم کتاب ہے۔ حضرت خواجہ احمد میروی نے خط لکھا اپنے مرید، اپنے خلیفہ، ان کا نام غالباً حضرت خواجہ محمد فخر الدین بیر بلوی رحمت اللہ علیہ ہے، انہیں خط لکھا، اور خط میں فرماتے ہیں کہ اگر میری بات سنتے ہو، مجھ سے محبت رکھتے ہو، تذکرۃ الاولیاء پڑھو اور کیمیائے سعادت پڑھو، اور حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی جو سلسلہ چشتیہ کے عظیم صوفی بزرگ ہیں، ان کی 2 کتابیں، ایک کا نام مرقع کلیمی اور ایک کا نام کشکول کلیمی، یہ بہت عظیم کتابیں ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں یہ اپنے شیخ کی اجازت کے بغیر نہ پڑھی جائیں، کیونکہ ان کے لیے شیخ کی اجازت ضروری ہے، توجہ ضروری ہے، ورنہ ان کا فیض نصیب نہیں ہوتا۔ مرقع کلیمی اور کشکول کلیمی اس کا ذکر کرتے، اور حضرت خواجہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ جو امام العاشقین ہیں، ان کی کتاب نفحات الانس، اس کا ذکر فرماتے۔ یہ وہ 5 کتابیں ہیں جو ہر وقت حضرت خواجہ احمد میروی کے زیر مطالعہ رہتی تھی۔ وہ ایسے شیخ نہیں تھے جیسے آج کل
بعض لوگوں نے سلسلہ تصوف پہ ایک عجیب داغ لگانا شروع کر دیا، میلے کرتے ہیں، صرف دم درود پہ توجہ دیتے ہیں، علم و حکمت پہ توجہ نہیں دیتے۔ حضرت خواجہ احمد میروی رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھے لکھے ایک عظیم عالم دین صوفی تھے، اور ہمیں خوشی ہے کہ ان کے سلسلے کو زندہ کرنے کے لیے ان کے سلسلے کے وارث حضرت خواجہ شہزاد صاحب زیدہ مجدہ نے انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مدارس کو آباد کرنا شروع کیا ہوا ہے کہ یہاں سے قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، علم و حکمت کی بات ہو رہی ہے۔ دعا کرو اور شکر کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا شیخ طریقت عطا فرمایا ہے۔ میں اکثر جب ان کی مصروفیات دیکھتا ہوں، کتنی مبارک مصروفیات ہیں، ہر وقت اپنے مریدین سے رابطے میں ہیں، کہیں محفل ذکر ہو رہی ہے، کہیں درس قرآن ہو رہا ہے، کہیں محفل نعت ہو رہی ہے، کہیں مدارس کا جو ہے وہ افتتاح کرتے ہوئے مدارس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ یہ وہ خانقاہ ہے جہاں سے وہی جام پلائے جا رہے ہیں جو جام توسا شریف سے اور اجمیر شریف سے ملا کرتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی کا ایک مرید تھا، تو ارادت کا بڑا فیض ہوتا ہے، مرید شروع میں بے عمل بھی ہو لیکن جب اس کا ہاتھ کسی کامل کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ بے عمل نہیں رہتا، با عمل بن جاتا ہے، پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے، پھر اس کی حالت پہلے جیسی نہیں رہتی۔ تو جب اس بندے نے اعتراض کیا، اس نے کہا کہ ہے خواجہ اللہ بخش کا رحمت اللہ علیہ کا مرید ہے لیکن یہ اس کی حالت بڑی غیر ہے، یہ صالحین میں نہیں ہے۔ جب یہ بات خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچی، آپ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا میرے مرید کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو تو سنو۔ آپ نے 3 دعوے فرمائے، 3 باتیں کی۔ فرمایا تپ دک اسنو چڑسی، کلمہ پڑھ کے مرسی، میں آپ اس دا جنازہ پڑھے سن۔ یہ 3 باتیں فرمائے۔ فرمایا اس پہ بخار آئے گا، وبا تھی تپ دک کی، بخار آئے گا، اس کی موت ہو جائے گی، لیکن مرتے ہوئے میری ارادت اور بیعت کا صلہ اسے یہ ملے گا کہ یہ مرتے ہوئے حضور کا کلمہ پڑھتے ہوئے مرے گا، یہ کلمہ پڑھ کے جائے گا اور میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو وہ فرماتے ہیں اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت کا وصال اس مرید کے وصال سے پہلے ہو گئے، آپ پہلے چل بسے، اس دنیا سے چلے گئے۔ تو وہ جو مولوی تھا اس نے بغلیں بجانا شروع کر دی اور اس نے کہا انہوں نے بڑا دعویٰ کیا تھا لیکن وہ دعویٰ پورا نہ ہو سکا، حضرت تو پہلے چلے گئے۔ تو مریدین خاموش ہو گئے، تھوڑے پریشان ہو گئے، لیکن جب اس مرید کا آخری وقت آیا اسے اسی طرح بخار چڑھا جیسے شیخ نے فرمایا تھا۔ چند دن بخار میں رہنے کے بعد جب اس کا آخری وقت آیا تو جتنے لوگ اس کے ارد گرد تھے انہیں پکار کے کہنے لگا لوگوں گواہ رہنا، میرے پیر نے میرے بارے میں جو کہا تھا میں کلمہ پڑھ کے جا رہا ہوں، اور اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر آنکھیں بند ہو گئیں، اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کا جنازہ تیار ہوا، سارے لوگ صفوں میں کھڑے ہو گئے، تو ایک بزرگ آگے آئے اور ان کے چہرے پہ نقاب تھا، انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ جب جنازہ پڑھا کے جانے لگے تو وہی مولوی آگے بڑھا اور اس نے حضرت کا دامن تھام لیا، کہا بتائیں تو صحیح آپ کون ہیں؟ تو کہتے ہیں جب چہرے سے نقاب ہٹایا تو حضرت خواجہ اللہ بخش خود اپنے مرید کا جنازہ پڑھا کے جا رہے تھے، آپ خود اپنے مرید کا جنازہ پڑھا کے جا رہے تھے۔ یہ اللہ کے ولی مر کے بھی مرتے نہیں ہیں، لوگوں زندہ رہتے ہیں، ان کا فیض جاری رہتا ہے، یہ اپنے مریدین پہ توجہ بھی رکھتے ہیں، یہ اپنے مریدین کے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ ہے، سرکار نے فرمایا جب اللہ کا ولی اس دنیا میں ہوتا ہے تو اس کی توجہ کے 10 حصے ہوتے ہیں، بولیے کتنے؟ 10 حصے اس کی توجہ کے ہوتے ہیں، ان میں سے 9 حصے وہ اللہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور 1 حصہ اپنے مریدین کے ساتھ رابطے کے لیے ہوتا ہے، اس کی توجہ اللہ کی طرف، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ سجدے میں رہتا ہے، وہ اللہ کے نام کے نعرے بلند کرتا رہتا ہے، ہر وقت اللہ سے رابطے میں رہتا ہے۔ لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کی توجہ کے، کیونکہ وہ پہنچی اللہ کے پاس جاتا ہے، تو پھر اس کی
توجہ کا ایک حصہ اللہ کی طرف رہتا ہے اور 9 حصے اپنے مریدین کی طرف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یا علی۔ حضرات محترم زندہ آباد، حضرات محترم اب ذرا آئیں، میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے تھوڑی سی اس کی تشریح بھی ہو جائے۔ یہ سورہ بقرہ پہلے سپارے کی آیت پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں اپنے بندوں کی شان بیان فرمائی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں ولی نعوذ باللہ مر کے مٹی ہو گیا، اور وہ اپنے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتے ہیں، پھر نہ ایصال ثواب یاد رہا نہ قرآن پڑھنا یاد رہا۔ یہ محرومی ہے کہ وہ اس کو اپنی دین سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دین نہیں ہوتا، یہ دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرات محترم یاد رکھیں، قرآن حکیم کی آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ قرآن حکیم حضرات محترم جاری رکھتے ہیں، جب بجلی آ جائے گی تو آ جائے گی، بجلی نہیں آ رہی لیکن حضرت خواجہ صاحب کا کرنٹ آ رہا ہے، ان کا فیض ہم سب کو نصیب ہے، اس لیے ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس آیت کے اندر فلسفہ موت و حیات کا بیان فرمایا۔ اگر آپ ایک دفعہ اسے سمجھ لیں گے پھر ساری زندگی کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ رب العزت کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم اللہ رب العزت کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ ناشکری کیسے کر سکتے ہو؟ ذرا یاد تو کرو، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، کہ تم مردہ تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ امواتن سے مراد عدم کی حالت ہے، اور عدم کی حالت سے مراد یہ ہے کہ کنتم امواتن، ایک وقت تم پہ ایسا تھا جب تم عدم میں تھے، یعنی تمہارا وجود نہیں تھا۔ کیا فرمایا؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، ایک دور انسان پہ ایسا آیا جب وہ عدم میں تھا۔ انسان کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو پہلے معدوم تھا پھر موجود ہو گیا۔ پہلے کیا تھا بولیے؟ معدوم، یعنی کچھ نہیں تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا، پھر موجود ہو گیا۔ تو عدم انسان پہ طاری ہوتا ہے، اللہ وہ ہے جو ازل سے ہے، ابد تک ہے، اس پہ کبھی عدم طاری نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی شان ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور انسان وہ ہے جو پہلے نہیں تھا، اب ہے، پھر کل نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم امواتم، تم پہلے مردہ تھے، پہلے عدم تھے۔ بعض علماء نے لکھا کہ یہاں عدم سے مراد عدم حقیقی نہیں، یہ تھوڑی دقیق بات ہے، بلکہ عدم اضافی ہے، عدم حقیقی نہیں۔ مطلب یہ کہ انسان پہلے نہیں تھا، عدم میں تھا، لیکن اللہ کے ارادے میں اس وقت بھی موجود تھا، وہ اللہ کے ارادے کے پردے میں تھا۔ اسی لیے ایک جگہ فرمایا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، فرمایا انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ زمانے کا ایک پیریڈ ایسا تھا جس میں وہ مذکور نہیں تھا، جس میں وہ مذکور نہیں تھا، انسان مذکور نہیں تھا، انسان پر وہ وقت آیا۔ مطلب یہ ہے کہ موجود تو تھا لیکن مذکور نہیں تھا۔ تو پتہ چلا موجود ہونا اور ہے، مذکور ہونا اور ہے۔ آج حضرت خواجہ احمد میروی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مزار پر انوار میں ہیں، اس محفل میں ظاہری طور پہ موجود نہیں ہیں، لیکن موجود نہ ہو کر بھی مذکور ہیں۔ بولیے، موجود نہ ہو کر بھی مذکور ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں موجود تو ہوتے ہیں لیکن مذکور نہیں ہوتے، وہ ہو کر بھی نہ ہونے کی طرح ہوتے ہیں، نہ کوئی ان کا نام لیتا ہے، نہ کوئی انہیں یاد کرتا ہے، وہ قصہ پارینہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی انہیں جانتا نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں
جو ظاہری طور پہ موجود نہ ہو کر بھی مذکور ہوتے ہیں. ہر محفل میں ان کا ذکر ہوتا ہے، ہر مقام پہ ان کا چرچا ہوتا ہے. یہ اللہ والوں کی شان ہے. تو مذکور ہونا اور ہے، موجود ہونا اور ہے. تو فرمایا پہلے تم عدم میں تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، یعنی ماؤں کے پیٹ سے تمہیں پیدا کیا. تو یہاں ایک موت کا ذکر ہو گیا اور ایک حیات کا ذکر ہو گیا کہ پہلے تم مردہ تھے، عدم تھے، پھر زندگی عطا فرمائی، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. پھر فرمایا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ تم پہ موت طاری کرے گا. تو وہ سب پہ موت آنی ہے اور سب پہ آئی ہے اور آتی رہے گی. تو یہ دوسری موت ہے. موتیں دو ہو گئیں، حیات ایک ہو گئی. اگر یہاں پہ زندگی کا سلسلہ رک جاتا تو اللہ تعالیٰ آگے پھر زندگی کا ذکر نہ کرتا. لیکن کیا کرم فرمایا، فرمایا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، فرمایا مارنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ فرماتا ہے. یہ وہ زندگی ہے جو قبر کے اندر ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو عطا فرماتا ہے، لیکن کسی کو عذاب دینے کے لیے، کسی کو ثواب دینے کے لیے، کسی کے اوپر کرم کرنے کے لیے اسے حیات برزخ کہا جاتا ہے. ثم یحییکم، پھر اللہ قبر میں بندے کو زندہ فرماتا ہے. اللہ کے ولی جب ایک دفعہ اس دنیا سے آنکھیں بند کرتے ہیں، قبر میں جانے کے بعد پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں اور ان کو اللہ حیات برزخی کی شان عطا فرماتا ہے. وہ اپنی قبر سے اپنے مریدوں پہ توجہ فرماتے ہیں، وہ ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں، جو ان کے پاس جاتا ہے اسے پہچانتے بھی ہیں، اس پہ کرم نوازی بھی فرماتے ہیں. کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ جائے، بعض لوگ یہاں سے یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی، یہ جو موت کے بعد زندگی کا ذکر ہے یہ آخرت کا ذکر ہے، یہ محشر کے میدان کا ذکر ہے. مفسرین فرماتے ہیں نہیں، وہ بعد میں ہے. آگے پڑھو، فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اب یہ جو ثم لگا ہوا ہے، علماء سے پوچھیں، ہر لفظ قرآن کا معنی سے خالی نہیں ہے. یہ جو ثم کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے ترتیب مع تراخی، اور ترتیب مع تراخی سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مردے کو قبر میں زندہ فرماتا ہے، پھر ایک طویل عرصہ وہ قبر میں زندہ رہتا ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ قبر سے نکال کے انہیں حشر کے میدان میں جمع فرمائے گا. تو وہ جمع کرنا بعد میں ہوگا، ابھی برزخی زندگی چل رہی ہے، اور برزخی زندگی میں ولیوں کی شان ہی نرالی ہوتی ہے. وہ احادیث پاک میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء اور اپنے نیک بندوں کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دیتا ہے، جنت کا بچھونا بچھا دیتا ہے، جنت سے انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے. اور جب کوئی ان کی قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، وہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اس پہ نظر کرم بھی فرماتے ہیں. یہ اللہ والوں کی شان ہے. میں یہاں پر ایک بہت بڑے مصر کے صوفی بزرگ حضرت سیدی احمد ابن عطا اللہ سکندری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قصہ ذکر کروں گا جس سے یہ آیت واضح ہو جائے گی، اس کا مفہوم آپ کو سمجھ آ جائے گا. بڑا مشہور واقعہ ہے. میں نے خود الحمدللہ مصر میں کئی دفعہ ان کے مزار پہ حاضری دی ہے، اور ان کی ایک کتاب کا اردو میں ترجمہ کرنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے. حضرت سیدنا شیخ احمد ابن عطا اللہ سکندری، یہ ان کے پیر ہیں جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے. وہ کون ہیں؟ حضرت سیدنا امام شرف الدین بوسیری. ان کے پیر کے پیر یعنی دادا پیر کا نام شیخ احمد ابن عطا اللہ سکندری. وصال ہو گیا، قبر میں چلے گئے، اور وصال کو 200 سال گزر گئے. بولیے کتنے؟ ابھی میں سن رہا تھا کہ حضرت کے وصال کو 115 سال ہوئے، اور میں آپ کو اس ولی کی بات سنانے لگا ہوں جس کے وصال کو 200 سال ہو گئے. تو ان کے مزار پہ ایک عالم دین آئے جن کا نام تھا شیخ کمال الدین ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب فتح القدیر. وہ تشریف لائے، حاضری دی، حاضری دے کے وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا، اور اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے وہ کیا. اور قرآن پڑھتے ہوئے جب وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ،
کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو سعادت مند جنت میں بھیجے جائیں گے اور بدبخت جو ہیں ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ تو جب انہوں نے یہ آیت پڑھی نا وَأَمَّا الَّذِينَ شُقُوا فَفِي النَّارِ کہ بدبخت جہنم میں بھیجے جائیں گے، تو قبر کے اندر سے حضرت کی آواز آئی۔ شیخ احمد ابن عطا اللہ سکندری بول پڑے، فرمایا اے کمال ابن ہمام یاد رکھو ہمارے پاس آنے سے پہلے پہلے تو کوئی بدبخت ہو سکتا ہے، اب ایسے نہ کہو جو ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ بدبخت نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اسے سعادت مند بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ لہٰذا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جو ہمارے پاس آ جائے وہ سعادت مند بنتا ہے، وہ بدبخت نہیں بنتا۔ جب یہ بات سنی تو شیخ کمال ابن ہمام نے فرمایا اب میں واپس شام نہیں جاؤں گا، اب میں اپنی زندگی یہیں گزاروں گا، اور وہیں ایک حجرہ بنا لیا اور حضرت شیخ کی صحبت میں بیٹھ گئے اور فتح القدیر لکھی، دیگر کتابیں لکھی، اور وہیں ان کا وصال ہوا۔ اور آج بھی حضرت شیخ احمد ابن عطا اللہ سکندری کے قدموں میں حضرت کمال ابن ہمام کی قبر بھی موجود ہے، اور ساتھ یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ یہاں آئے تھے، پھر دل یہیں پہ دے دیا، پھر انہی کے بیت ہو گئے، پھر انہی سے فیض پایا اور یہیں پہ مدفون ہو گئے۔ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک تحفے کے طور پہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کو حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمایا، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں حضرت انس ابن مالک اس کے راوی ہیں، حضور کے عظیم صحابی، جلیل القدر صحابی، جنہوں نے 10 سال ہمارے آقا کی خدمت کی، حضور کے گھر کے کام کرتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی دیتے، اور خود ہی فرماتے ہیں حضرت انس ابن مالک حضور اتنے کریم تھے کہ پورے 10 سالوں میں ایک دن بھی مجھے اف تک نہیں کہی، اگر مجھ سے کوئی سستی بھی ہو جاتی حضور معاف فرما دیتے، ذکر تک نہ کرتے۔ ایک دن حضور نے مجھے کام پہ بھیجا، میں بچہ تھا، بچوں والا میرا خیال تھا، رستے میں بچے مدینے کے کھیل رہے تھے، میں ان کے ساتھ کھیل میں مشغول ہو گیا، وہ کام مجھے بھول گیا کہ آقا نے مجھے کوئی حکم فرمایا۔ کئی گھنٹے گزر گئے تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے اور میری دونوں آنکھوں پہ اس طرح کر کے ہاتھ رکھ لیا اور ایسے مجھے سینے سے لگا لیا اور فرمانے لگے اے بچے تجھے یاد نہیں میں نے تجھے ایک کام بھیجا تھا؟ یا رسول اللہ میں کھیلنا شروع ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ اب کام کر کے آؤ۔ یعنی اس طریقے سے محبت سے جن کی تربیت فرمائی، جن کے دل جیت لیے، حضرت انس ابن مالک وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم ہر نماز کے بعد حضور کی زیارت کرتے، حضور پہ درود و سلام پڑھتے، سرکار سے فیض حاصل کرتے، مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دفعہ ایسا وقت آیا کہ 3 دن گزر گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معمول بنا لیا کہ آپ فرض پڑھانے کے بعد اپنے حجرے میں چلے جاتے، پھر اگلی نماز پہ آتے، فرض پڑھا کے پھر حجرے میں چلے جاتے، اور 3 دن ہمیں حضور سے گفتگو کا موقع نہ ملا۔ حضور ہمارے پاس نہ بیٹھے، کوئی بات نہ سنائی، کوئی نشست نہ ہوئی، حضور کی جی بھر کے زیارت نہ ہوئی، اور ہم ترس گئے، نگاہیں زیارت کو ترس گئیں، کان گفتگو کو ترس گئے، اور ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں تڑپنے لگے۔ جب 3 دن گزر گئے تو صحابہ نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی؟ آپ فرض پڑھا کے حجرے میں چلے جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں، کوئی گفتگو نہیں فرماتے، ہمارا حال نہیں پوچھتے۔ سرکار نے فرمایا ناراضگی کوئی نہیں، میں تم سے راضی ہوں، لیکن 3 دن سے جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کے مجھے خوشخبری سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اے میرے حبیب آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ آپ کی امت کے 70,000 ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ حشر میں حساب لینے کے بغیر ہی جنت میں داخل فرمائے گا۔ کتنے بولیے؟ 70,000 بندوں کو۔ 3 دن ہو گئے، میں نماز کے بعد حجرے میں چلا جاتا ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہوں کہ یا اللہ 70,000 تو بہت تھوڑے ہیں، اور اضافہ فرما، اور اضافہ فرما، اور کرم فرما۔ 3 دن ہو گئے میں یہ گزارش کر رہا ہوں تو
ایک دن جب گزرا تو میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا، اے میرے حبیب 10,000 کے ساتھ جو 70,000 ہیں ان میں سے ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 بلا حساب جنت میں جائے گا، ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 جائے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو میں نے فَاسْتَزَدْتُ رَبِّي، میں نے کہا یا اللہ یہ بھی تھوڑے ہیں، اس طرح تو میری امت کے اولیاء میں سے ہر ولی کے ساتھ صرف 70 بندہ جائے گا، جو بلا حساب جائے گا وہ صرف 70 بندہ ہوگا، یہ تھوڑا ہے، یا اللہ اور کرم کر دے اور فضل کر دے۔ میں سجدے کرتا رہا، آج 3 دن مکمل ہوئے، آج میرے رب نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے تو میں تمہیں خوشخبری سنانے نکلا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہے وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ 70,000، فرمایا اے میرے حبیب کیا یاد رکھو گے، ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بندہ بغیر حساب کے جنت میں بھیجتا ہوں۔ بولیے کتنا؟ 70,000 ہر بندے کے ساتھ، ہر ولی کے ساتھ، ہر امت کے صالح کے ساتھ۔ اسی ہم نے جن کے دامن میں ہاتھ دیا ہے، کسی نے پیر میر علی شاہ کا دامن پکڑا ہے، کسی نے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کا دامن پکڑا ہے، کسی نے خواجہ اجمیر کا دامن پکڑا ہے، کسی نے خواجہ احمد میروی کا دامن پکڑا ہے، کسی نے حضرت فقیر عبداللہ کا دامن پکڑا ہے، کسی نے خواجہ احمد خان کا دامن پکڑا ہے، کسی نے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا دامن پکڑا ہے۔ یہ ویسے ہی رائے گاں نہیں جائے گا، بلکہ ہمارا یقین ہے قیامت کے دن جب یہ جائیں گے تو اپنے ساتھ 70,000 کی بارات لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرمائے گا۔ یہ حضور کی حدیث اس پہ دلالت کرتی ہے، اور اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ صرف وہ 70,000 ہی ہوں گے۔ 70,000 تو بلا حساب جائیں گے، باقی وہ ہوں گے جو اولیاء اور انبیاء کی شفاعت سے جائیں گے، وہ جہنم میں ہوں گے، پھر سفارش سے نکالے جائیں گے، پھر جنت میں ڈالے جائیں گے، کسی کے گناہ معاف ہوں گے، کسی کے درجے بلند ہوں گے، وہ ایک الگ نظام ہے۔ تو فرمایا 70,000 ہر امت کے ولی کے ساتھ بلا حساب جائیں گے۔ اب اس پہ میں ایک خواب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ویسے یہ بات یاد رکھیں کہ خواب کسی دوسرے کے حق میں حجت نہیں ہوتا، خواب جو دیکھتا ہے اس کے حق میں حجت ہوتا ہے، سوائے انبیاء کے خوابوں کے۔ جو نبی کا خواب ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ بولیے نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اور نبی کا خواب بھی بیداری جیسا ہوتا ہے، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو حضور تو ہر وقت کرم میں ہیں، بیداری میں ہیں، وحی آ رہی ہے۔ تو نبی کا خواب اور ہے، امتی کا خواب اور ہے، لیکن وہ بشارت ہے، وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو خواب کوئی عام شے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، وہ ایک بدبخت جیلم میں بیٹھ کے اولیاء اور انبیاء کے خوابوں پہ اعتراض کرتا ہے، میں نے اس کا جواب دیا۔ اس نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے خواب پہ اعتراض کیا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ جکوسلے ہیں، یہ بابوں کی کہانیاں ہیں، ہم علمی کتابی ہیں، ہم بابی نہیں ہیں۔ وہ ایسی باتیں کرتا ہے، وہ امت کے نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے اور انہیں حق سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے اس کا جواب دیتے ہوئے اسے کہا تم اولیاء کے فیض سے محروم ہو، اور یہ محرومی اس لیے ہے کہ اولیاء کی محبت ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ اس کو ملتی ہے جس کے دل کو اللہ ان کی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ ہر بندے کے حصے کا سودا نہیں ہے۔ آپ میں سے بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر اس نے میرا شریف کے بزرگوں سے محبت کی ہے اور یہاں بیعت کی ہے تو یہ اس کا کوئی کمال ہے۔ یاد رکھو یہ محبت ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے، یہ اس نے ہمارے دلوں کو اس محبت کے لیے چن لیا۔ ابھی آتے ہوئے میں رب کے قرآن کی ایک آیت سن اور پڑھ رہا تھا، اور وہ یہ ہے، فرمایا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ فرمایا جب کوئی لوگ دین سے برگشتہ ہو جائیں گے اور اولیاء پر اعتراض کریں گے اور اللہ کے ولیوں پہ تانا زنی کریں گے، تو فرمایا ہم ان کو اچک لیں گے،
ہم ان کو لے جائیں گے، ان کو نیست و نابود کر دیں گے، اور ہم ان کی جگہ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، بولیے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بیان کی ہے ذرا اس پہ غور کریں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے بندے محبت کرتے ہیں پھر اللہ محبت کرتا ہے، فرمایا نہیں، پہلے اللہ آسمانوں سے محبت کے لیے چنتا ہے کسی کو۔ محبت کا آغاز اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب اللہ محبت کر لیتا ہے پھر بندوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ تو محبت کا آغاز تو وہاں سے ہو رہا ہے۔ اگر بندوں کی طرف سے اولیاء کی محبت شروع ہوتی تو پھر کوئی بدبخت اٹھ کے کہہ سکتا تھا کہ میں یہ محبت ختم کروں گا، میں اس کے لیے لابنگ کروں گا، میں لوگوں کی ذہن سازی کروں گا، میں انہیں اللہ کے ولیوں کے خلاف کروں گا۔ اس بدبخت کو بتاؤ کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ محبت بندے نہیں کرتے، بلکہ محبت عرش کا مالک بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اب یہ محبت وہ ختم کر سکتا ہے جو اللہ سے بڑا ہو کے آ جائے، اور بتائیں کوئی اللہ سے بڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا اپنے ولیوں کی محبت میں نے بندوں کے ہاتھوں میں نہیں رکھی، میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بس وہ اپنی گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں، جو بات میں کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کا جو ذکر ہم کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے اور اپنی محبت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ اب وہ سلسلہ کلام جہاں تھا ذہن کہیں اور چلا گیا، اگر کوئی توجہ سے سن رہا ہے تو گفتگو کو ذرا جوڑ دے کہ میں کہاں پہنچا ہوا تھا۔ دیکھتے ہیں کہ آپ کی توجہ قائم تھی کہ نہیں تھی۔ یہ اب آپ کا امتحان آ گیا۔ خوابوں پر اعتراض کا ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سٹیج والوں کو سلامت رکھے کہ جب امام بھولے تو مقتدی لقمہ دے دیتے، تو لقمہ آ گیا ہے۔ خوابوں پر اعتراض کی بات ہو رہی ہے، اور میں آپ کو ایک خواب سنانے لگا تھا۔ یہ خواب کسی عام بندے کا نہیں ہے، یہ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کا خواب ہے، اور راوی بھی کوئی عام نہیں ہے، راوی حضرت امیر شریعت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی نے بیان کیا، یوٹیوب پہ موجود ہے۔ اور میں نے حدیث آپ کو وہ سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ولی کے ساتھ 70,000 بھیجے گا اور پھر مزید شفاعت سے جائیں گے، تو اس پہ انہوں نے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کا خواب سنایا۔ حضور امیر شریعت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے والد گرامی حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے مجھے بلایا اور بلا کے یہ خواب سنایا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، میرا نصیب بیدار ہوا، اور میں نے خواب میں اپنے کریم آقا محمد الرسول اللہ کا دیدار کیا، اور دیدار بھی کوئی عام نہیں کیا، دیدار ایسے کیا میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جنت کا دروازہ کھل چکا ہے، اور سرکار سب سے پہلے داخل ہوئے ہیں، پھر اہل بیت اطہار داخل ہوئے ہیں، پھر حسنین کریمین داخل ہوئے ہیں، پھر صحابہ کرام داخل ہوئے ہیں۔ پیچھے سے ہمیں حکم ہو گیا امت کے اولیاء آ جائیں، تو میں بھی ہاتھ باندھے توسا شریف کے بزرگوں کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں، اور میں بھی جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کے میری طرف دیکھتے ہیں، اللہ اللہ، حضور مجھے دیکھتے ہیں۔ حضرت امیر شریعت نے تو ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ آگے آگے دف بج رہا ہے، آگے آگے دف بج رہا ہے، اور خوشی سے رقص و سرود کی کیفیت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کے حضور شیخ الاسلام کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں قمر الدین اپنے پورے کر لینے، کوئی رہتے نہیں گیا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا فرمایا؟ اپنے پورے کر لینے کوئی رہتے نہیں گیا۔ تو میں نے عرض کیا حضور پورے کر لے، گن گن کے اپنے مرید پورے کر لے، انہوں نے میرا دامن پکڑ لیا ہے۔ سرکار نے فرمایا سب کو لے کے میرے پیچھے پیچھے جنت میں آ جاؤ، سب کو لے کے میرے پیچھے پیچھے جنت میں آ جاؤ۔ یہ ایک اللہ کے ولی کا خواب ہے، اور خواب بشارت ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتا چلا
کہ اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ یہ شان عطا فرمائے گا کہ وہ اکیلے نہیں جائیں گے، اپنے مریدین کو ساتھ لے کے جائیں گے، اہل محبت کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ مجھے یہاں حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا یہ بات یاد آ گئی۔ آپ کے صاحبزادے حضرت قبلہ پیر محسن شاہ صاحب ابھی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے۔ انہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں یہ ہمیں سنایا، کہتے ہیں خواب میں حضور ضیاء الامت کا دیدار ہوا، زیارت ہوئی، اپنے والد گرامی اور شیخ طریقت کو دیکھا۔ میں نے پوچھا ابا جان آپ کا کیا حال ہے، آپ کہاں ہیں؟ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ فرمایا فی الفردوس الاعلی فی قرب محمد، فرمایا میں فردوس اعلی میں ہوں، محمد الرسول اللہ کے قرب میں ہوں، حضور کے قرب میں ہوں، حضور کے جوڑے سیدھے کرنے والوں میں ہوں، سرکار کی محبت میں مجھے اللہ تعالیٰ نے حضور کا قرب عطا فرمایا ہے۔ تو حضرات محترم ان آستانوں سے جڑے رہیں، ان آستانوں سے اپنی محبت کو قائم رکھیں، لیکن محبت قائم رکھنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ سال میں ایک دفعہ عرس پہ آ جائیں اور آپ سمجھیں کہ ہماری محبت قائم ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شیخ سے رابطے میں رہیں، ان کی نگاہ میں رہیں، ان سے دعا کرواتے رہیں، اپنے مسائل انہیں بتاتے رہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ تین ہیں۔ کیا فرمایا؟ تمہارے باپ تین ہیں، ایک وہ تمہارا وہ باپ ہے جو تمہارے دنیا میں آنے کا سبب بنا، وہ حقیقی باپ، ایک تمہارا سسر وہ بھی باپ کی جگہ پہ ہے، اور ایک تمہارا روحانی مرشد استاد جس سے تم دین سیکھتے ہو، وہ استاد بھی تمہارا باپ ہے۔ تو یہ مرشد روحانی باپ بھی ہوتے ہیں، یہ والد بھی ہوتے ہیں، اور مرید وہ ہے جو ہر کام میں اپنے پیر کے مشورے سے چلے، ان کی رائے سے چلے، ان سے دعا کرواتا رہے۔ حضرت اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اور فرماتے ہیں ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو وہ فصل بہار میں۔ کہ ایک درخت کی ڈالی جو ہے جب وہ درخت سے ٹوٹ جائے، پھر جب بہار آئے گی تو جو درخت کو پانی ملے گا وہ جڑوں سے ہر شاخ میں پہنچے گا، لیکن اس شاخ میں نہیں پہنچے گا جو درخت سے کٹ کے گر جائے گی، وہ بالن بن جائے گی، لوگ اسے جلا دیں گے، اسے ختم کر دیں گے، وہ پانی میں بہہ جائے گی۔ تو اقبال فرماتے ہیں ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو وہ فصل بہار میں۔ تو اسی لیے فرمایا پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، کہ روحانیت کا سبق یہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے پیر کو جو نورانیت مل رہی ہے، جو فیض مل رہا ہے، جو کرم ان پہ ہو رہا ہے، اگر تم چاہتے ہو نا کہ وہ تمہیں بھی ملے، تو اس شجر سایہ دار سے جڑے رہو۔ ان سے فیض تب ملے گا جب جڑے رہو گے۔ جو اپنے شیخ سے کٹ جاتے ہیں ان کا فیض منقطع ہو جاتا ہے، پھر وہ ڈالی کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں، وہ ہواؤں کے زور پہ بہہ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، باقی نہیں رہتے۔ اور جو کسی درخت سے جڑا رہے، آپ مجھے بتائیں کتنی آندھیاں آتی ہیں، لیکن جو شاخیں اپنے درخت سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، آندھی آ کے گزر جاتی ہے لیکن وہ شاخ اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی، وہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ مرید جو اپنے پیر سے جڑا رہے، وہ شاگرد جو اپنے استاد سے جڑا رہے، اس کو فیض ملتا رہتا ہے۔ اور آخری میرا جملہ یہ ہے کہ دو چیزوں سے بچیں اس دور میں۔ ایک یہ سوشل میڈیا، اس سوشل میڈیا کے بے دریغ استعمال نے ہمیں صوفیاء سے بھی دور کر دیا، ہمیں قرآن سے بھی دور کر دیا، ہمارے وقت کو قتل کر دیا، کل کر دیا، ہم سب اس میں مبتلا ہو گئے۔ ابھی میں یہ نیلا دلہ والے راستے سے آ رہا تھا، میرا ایک عزیز میرے ساتھ تھا، مجھے کہنے لگا کل یہاں اس سڑک پہ قتل ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی کیسے ہوا؟ پہلے دور میں ایک قتل ہوتا تھا تو کہتے تھے سرخ آندھی آ گئی، اور پورا ہفتہ اور مہینہ خوف و ہراس طاری رہتا، بارشیں نہ ہوتی، اور بہت زیادہ ڈر اور خوف طاری ہو جاتا۔ آج ہر گلی میں قتل ہو رہا ہے،
زندگی بازیچہ اطفال بن گئی۔ میں نے کہا بھائی یہاں قتل کیوں ہوا؟ دو کھلنڈرے نوجوان رات کو شکار پہ گئے، وہاں گپیں آنکھتے رہے، اور درمیان میں موبائل فون پہ کسی لڑکی سے کال ملانے کا جھگڑا تھا، اور دونوں کہتے تھے میں کال کرتا ہوں، وہ کہتا ہے میں کرتا ہوں۔ اس ایک لڑکی کی ناجائز محبت کی وجہ سے شکار سے واپس آتے ہوئے ایک لڑکے نے دوسرے کو 5 فائر مار دیے، اور وہیں ڈھیر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ دوسرے کو زد و کوب کر کے تھانے میں پہنچایا، اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ جوانیاں لٹ رہی ہیں اور زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا، یہ ڈرامے، یہ ٹک ٹاک، یہ فیس بک، یہ یوٹیوب اور اس کے ناجائز معاشقے ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، اور ہمیں فکر ہی کوئی نہیں۔ باپ 50 اور لاکھ کا موبائل اپنے بچے کو لے کے دیتا ہے، اور فخر سے کہتا ہے اس کے پاس آئی فون ہے، اس کے پاس فلانا فون ہے، یہ انگلینڈ سے فون آیا ہے، اور انہیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچے کا ڈیتھ فار وارنٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں۔ وہ اپنے بچے کی زندگی کی بربادی کا تحفہ خود اس کو دے رہے ہیں۔ خدا را اس چیز سے بچو، اپنے بچوں کو ان آستانوں کے ساتھ منسلک اداروں میں بھیجو۔ آپ ذرا موازنہ کریں نا، وہ بچہ جو شکار کھیلتا ہے، جو ٹی وی دیکھتا ہے، جو جانوروں کے پیچھے دوڑتا ہے، جس نے کتے پال رکھے ہیں، ایک طرف وہ نوجوان ہیں اور دوسری طرف وہ پاکیزہ جوانیاں ہیں جو حضرت خواجہ شہزاد صاحب قبلہ کے مدرسے میں قال اللہ و قال الرسول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور ان میں سے پتہ نہیں 10-12 غالباً، مجھے صحیح تعداد تو یاد نہیں، کتنے اس دفعہ بیرا شریف گئے جی؟ الحمدللہ 4-5 بچوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلی کھیپ بیرا شریف پہنچ گئی ہے، اور اب وہاں سے فارغ التحصیل ہو کے اپنے سر پہ علم دین کا ایک شملہ باندھ کے نکلیں گے۔ ان کے والد کا سر بھی فخر سے بلند ہوگا، ان کے پیر طریقت کے لیے بھی دنیا دعائیں کرے گی کہ انہوں نے ان بچوں کی زندگیوں کو سنوار دیا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنے نوجوانوں کو اس طرف لے کے آئیں۔ اور دوسری بات جس سے ڈرانا چاہتا ہوں، وہ ایسے جادو ٹونے کرنے والے لوگ جن کا اصل تصوف سے کوئی تعلق نہیں، جنہوں نے تصوف کے سبق پڑھے ہی نہیں، اور وہ سفلی عمل کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، اور ہمارے گاؤں کی مائیں بہنیں بیٹیاں گاڑیاں بھر بھر کے وہاں دم کروانے جا رہی ہیں، اور ہر علاقے میں یہ وائرس پھیل چکا ہے۔ یہ دم کہاں سے کروا رہے ہیں؟ وہ فلاں جگہ سے۔ جب وہاں جا کے دیکھا تو کالا علم ہو رہا ہے، کالا جادو ہو رہا ہے، پتہ نہیں کس طریقے کے عمل کیے جا رہے ہیں۔ لوگوں یاد رکھو، ایسا کالا جادو کرنے والا بھی کفر کی طرف چلا جاتا ہے، کروانے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ علماء کے بڑے سخت فتوے ہیں اس کے اوپر، کسی نے اسے گناہ کبیرہ کہا، اور اکثر علماء نے اسے کفر کہا کہ ایسے بندے کے پاس جانا جو کالا جادو کرے اور وہاں جا کے اس سے عمل کروانا۔ کوئی میاں بیوی کو جدائی کروا رہا ہے، کوئی کسی نوجوان کے بارے میں دم تعویذ کروا رہا ہے، کوئی کسی کی زندگی برباد کر رہا ہے، تعویذ گول گول کے پلائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی کفر ہے، یہ بھی دین سے دوری ہے، یہ بھی آقا کریم کے فیض سے محرومی ہے۔ اس لیے ان آستانوں سے جڑے رہیں جہاں دم تعویذ ہوتے ہیں تو قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں، حضور کی حدیث کے مطابق ہوتے ہیں، اور ان میں ہی اتنا فیض ہے کہ ہمیں کالے جادو والوں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سارا فیض یہیں سے مل جائے گا۔ تو میں نے آپ کا بہت وقت لیا، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے یہ خیالات جو ہیں ان کو بڑی محبت سے بیٹھ کے سنا، توجہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس آستان عظمت نشان کو باقی رکھے، اس کے فیض کو جاری و ساری رکھے، اور ہمیں آستان مقدسہ میرا شریف اور تونسا شریف کے بزرگوں کا فیضان اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ کریم سلسلہ چشتیہ کی ان بہاروں کو قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔